جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا جب مسلمانوں سے ملاقات ہو تو سلام کریں، سلام کرنے کے بعد موقع محل ہو تو دونوں ہاتھ ملا کر مصافحہ کریں اور درود پاک بھی پڑھیں، تاکہ یہ فضیلت جو بیان کی گئی گناہوں کی بخشش کی وہ آپ کو بھی حاصل ہو سکے۔ آج ہمارا موضوع ہے محبت اہل بیت اور عشق رسول۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، خاص طور پہ حسنین کریمین سے محبت کرنا، یہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، کیونکہ محرم الحرام کے ایام ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع رکھا ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت مزید بڑھے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس راہ میں ہم مزید آگے بڑھیں اور ان حضرات قدسیہ کی محبت اور ان کی زندگی اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ المعجم الکبیر حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مقتدر صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین دونوں گم ہو گئے۔ جب یہ سنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ کوئی صحابی کسی راہ ہوا، کوئی کسی راہ تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے رضی اللہ عنہ، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑا۔ ہم چلتے چلتے پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ حسنین کریمین آپس میں لپٹے ہوئے ہیں اور سامنے ایک بہت بڑا اژدہا اپنی دم کے بل کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی وہ اژدہا سکڑ گیا اور پھر پتھروں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو جو آپس میں چمٹے ہوئے تھے الگ الگ کیا، پھر ان کے دیکھیں محبت برا انداز دیکھیں، شفقت دیکھیں، ان کے چہرے سے پیارے آقا ان کے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، یہ دل کے کانوں سے سنیں۔ ارشاد فرمایا حسنین کریمین کو کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تم اللہ کے نزدیک کتنے عزت والے ہو، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہاں پر حسنین میں کریمین سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز، شفقت کا انداز ہمیں پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ محبت کا ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ امتی اپنے نبی کے لیے بات کہتا ہے، یقیناً یہ عشق کی، ادب کی، تعظیم کی اور امتی ہونے کا ایک حق ہے کہ وہ کہنا چاہیے، مگر کمال درجہ محبت یہ ہے اور اس شخصیت کا کمال ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اور پھر دوسرا جملہ جو فرمایا کہ تمہاری اللہ کے نزدیک عزت کتنی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بڑی عزت و کرامت والے ہیں۔ اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ رکھے، ان کی محبت انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کرے گی، اور سچے عاشق رسول ہونے کے لیے ان حضرات کرام یعنی حضرات حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، آپ کے خاندان کے دیگر افراد و تمام اصحاب سے، امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے محبت رکھنا
ان کا ادب کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے اور عشق رسول کا تقاضا ہے۔ موضوع ہے محبت اہل بیت اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ آج ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ذکر محبت کے ساتھ سوز محبت کتنا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس سوز کے جو انداز ہے اس میں آگے بڑھائیں، کیونکہ جتنا سوز بڑھے گا، عمل بڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوگی، رحمت رب عز و جل ہمیں نصیب ہوگی۔ ہمارے ساتھ مبلغین ہوتے ہیں، محمد فراز مدنی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اپنی کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کی محبت، ان کے فضائل، ان کے کمالات بیان کیے جائیں گے۔ آپ بھی ان کے مداح خواہ بن سکتے ہیں، اور ان کے مداح خواہ بننا یقیناً بڑی سعادت ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اہل بیت اطہار کی تعظیم، ان کی مدح سرائی فرماتا ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو جو عاشقان رسول کہلاتے ہیں انہیں یقیناً افراد قدسیہ کی محبت بھی کرنی ان سے کرنی چاہیے، اور ان کی مدح سرائی بھی کرنی چاہیے۔ فراز بھائی، ابتداً میں نے حسنین کریمین کی عظمت پر ایک حدیث پاک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کی ہے، سنائی ہے، یقیناً اس سے بھی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھی۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے جو تعلق ہے، بچپن کی جو واقعات ہیں، یہ یقیناً ہمارے دلوں میں محبت بڑھاتے ہیں۔ میرا سوال ایک عام سا آپ سے ہے، وہ یہ اس لیے کہ تاکہ سلسلے میں ہماری دلچسپی مزید بڑھے۔ موضوع ہمارا محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ یعنی کیوں کریں ہم محبت؟ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو ہم کرتے ہیں، محبت اہل بیت کے لیے ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ مزید محبت میں ہمیں استقامت حاصل ہو۔ دیکھیں، محبت کا یہ تو تقاضا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو محبوب رکھتا ہے، تو اس کے شہر سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے نام سے بھی محبت کرتا ہے، یعنی اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تو وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، علی مجھ سے ہیں، حسنین مجھ سے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کلوز رشتہ اور ریلیشن شپ بیان کر رہے ہیں، تو ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ جو سوال ہے اس کا جواب تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترمذی شریف کے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود عطا فرمایا ہے، اور اس کے راوی بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور پھر فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھو۔ تو یہ تو جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تقاضا ہے محبت کا، کہ بندہ جس کو محبوب رکھتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب رکھنے لگتا ہے۔ لوگ صرف اپنے محبوب کے نام پر نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، اس کے شہر میں جانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، تو یہ تو اہل بیت ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے حدیث پاک بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو، تو یوں محبت اہل بیت ضروری کہ حضور نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بیان فرما دی کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ پھر اس کے بعد امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ حب آل محمد واجب علی کل مؤمن و مؤمنہ، یعنی یہ ایک تو سمجھ لیں کہ درجہ اوپر چلا گیا کہ واجب قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اہل بیت کی محبت یہ ہر مومن اور مومنہ کے لیے واجب ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اب تو شرعی اعتبار سے اہل بیت سے محبت ضروری ہو جاتی ہے۔ اور پھر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا ہے، اور اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے وہ اس امت کے غموں کو دور کرنے والے ہیں، یعنی جو اس امت کے غموں کو دور کرتے ہیں ان سے کیوں محبت نہ رکھی جائے، اس طرح بھی ان سے محبت ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے اہل بیت رحمت کا سبب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں جو ستارے ہیں وہ روشنی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح زمین والوں کے لیے اہل بیت روشنی کا سبب بنتے ہیں۔ اور آپ نے اتنا کمال کی بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ زمین کا جو نظام ہے یعنی نظام کائنات وہ چل ہی اہل بیت کی وجہ سے رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر ایک روایت بیان فرمائی کہ اگر بنو عبد المطلب میں سے کوئی شخص میری امت میں کسی شخص کے اوپر احسان کرتا ہے اور وہ اس احسان کا بدلہ یعنی اہل بیت میں
میں سے کوئی اس احسان کا بدلہ نہ اتار سکے تو قیامت کے دن میں اس کا بدلہ اتاروں گا. یعنی اتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی وابستگی ہے. اور پھر جب ایسی وابستگی ہو, پھر فراز بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان والوں سے محبت ہوتی ہے, اپنی اولاد سے, اولاد کی اولاد سے. تو جب ہمیں اچھا پھر جس سے دوستی ہوتی ہے اس کی اولاد سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو جہاں پر دوستی کا تعلق ہے, جہاں سے رشتہ داری کا تعلق ہے, وہاں پر ہماری محبت ہے. اور جہاں پر دینی تعلق ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جان عالم ہے, ان کی آل سے, ان کی اہل بیت سے محبت کیوں نہ ہو. ان سے محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہمیں ہونا چاہیے, اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بڑی پیاری بات آپ نے گفتگو میں کہی ہے کہ حدیث پاک بھی آپ نے سنے. مزید آپ کچھ فرمانا؟ آخرت کی کامیابی کے لیے بس ایک ہی عرض کرنا تھا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اہل بیت کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند قرار دیا, وہیں پہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے. یعنی یہ ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح پہلے کے دور میں سفر کے لیے کشتی ہوا کرتی تھی, تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ستارے ہوا کرتے تھے کہ اسی کی جو روشنی میں اور وہ اپنا سفر طے کرتے تھے. آج اگرچہ وہ جدید ذرائع آ گئے لیکن اس کا کام ابھی بھی ختم نہیں ہوا, ابھی بھی اس سے کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ لی جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس طرح ستارے ضروری ہیں تو ظاہر ہے کہ جب بندہ کوئی چیز ہوگی اس پہ ہی سفر کرے گا. تو جس طرح میرے اصحاب جو ہیں وہ آخرت کی کامیابی کے لیے, راہ ہدایت کے لیے ضروری ہیں, اسی طرح میرے اہل بیت بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری. یعنی یہ سفینہ ہے اور پھر وہ ستارے ہیں, اور انہی دونوں کی محبت میں بیٹھ کر انہی دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. اور اصحاب کی محبت, اہل بیت کی محبت, یہ دونوں ضروری. یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام عشق و محبت ہیں, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر اور سچے عاشق رسول, سچے عاشق صحابہ و اہل بیت ہیں. ان کے صدقے ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت ملی ہے. کیا خوب فرماتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو ہمیں اسی عقیدے پہ اللہ ایمان کے ساتھ سلامت رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. ہمارے دوسرے مبلغ قذافی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور ان سے بھی اہل بیت کی محبت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. ہم نے اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے, فراز بھائی نے اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت کی محبت ضروری ہونے کی وجوہات تو ذکر کر دی گئی, اور ہر اہل ایمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے. فضائل سن کر بھی محبت بڑھتی ہے, فضیلت سن کر بھی بندہ جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے. تو حسنین کریمین اہل بیت اطہار کے فضائل میں اگر احادیث یقیناً ہیں, ان احادیث میں سے چند اگر آپ بیان فرمائیں تو. الحمدللہ, پیاری آقا دو عالم کے داتا, شب اسرا کے دھولا, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ, حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت, یہ یقیناً جو ہے بہت بڑا شرف ہے. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فرمایا کہ میرے جسم کا جزو ہیں, واہ واہ, جسم کا حصہ ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسم کا حصہ ہوں تو ان سے محبت اور ان سے چاہت اور ان سے لگاؤ کس قدر ہونا چاہیے. بالکل. نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے یہ جو اہل بیت اطہار ہیں, فرمایا کہ یہ جیسے مجھ سے محبت جو کرے گا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو آل ہے ان سے بھی محبت کرے. یعنی میری آل سے, میری وجہ سے محبت کرو, میری وجہ سے محبت کرو. تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی آل کی محبت جو ہے وہ یقیناً بہت بڑی سعادت مندی والی بات ہے. اور جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اوپر جو ہے وہ حسنین کریمین کے تعلق سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی جو محبت ہے ان کو جو ہے وہ لازم کہا, اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پر ترغیب دلائی. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے, امام حسن جو حسن نام ہے, جی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بہت زیادہ جو ہے مشابہت رکھتے تھے. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت جو ہے وہ حاصل تھی. اور اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جب مژدہ پہنچایا تو حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. فرمایا کہ اسما میرے فرزند کو لاؤ. اسما نے ایک کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. سید عالم علیہ السلام نے داہنے کان میں آذان اور بائیں میں تکبیر فرمائی. سبحان اللہ، کیا بات. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے دریافت فرمایا تم نے اس فرزند ارجمند کا نام رکھا ہے؟ اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کیا مجال کہ بے اذن و اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا، یعنی آپ کی اجازت کے بغیر میں کیسے نام رکھوں؟ لیکن اب جو دریافت فرمایا جاتا ہے تو جو کچھ خیال میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حرب نام رکھا جائے. یعنی وہ حضرت علی فرما رہے میرا خیال یہ ہے کہ حرب رکھ دینا. حرب نام رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا. سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا نے حرب کے بجائے حسن نام رکھا. یہ تو امام حسن کے بارے میں آپ نے بڑی پیاری روایت بیان فرمائی. اسی طرح کی روایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر دی گئی تو آپ کے حضرت خاتون جنت کے گھر پر تشریف لائے. وہ ارشاد فرمایا میرے بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ کمال کے جملے ہیں، میرے بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لے کر آؤ. پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں آپ نے تکبیر پڑھی اور پھر اپنا لعاب اقدس امام حسین کے منہ میں ڈالا. اپنا لعاب اقدس تھوک مبارک اور پھر ان کے حق میں دعا فرمائی اور حکم فرمایا کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا جائے اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی خیرات کی جائے. تو امام حسن ہو یا امام حسین ہو رضی اللہ عنہما ان دونوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی ولادت پر نبی پاک کی خوشی اور پھر ان کے پاس آنا ان کا نام رکھنا. اچھا امام حسن کا نام بھی نبی پاک نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کا نام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تجویز فرمایا کہ ان کا نام حسین ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں سلامت رکھے. کچھ کالز ہیں، کال لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہ ہوا. واہ، یہ بھی ایک آپ کو شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے حسن نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور رکھنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں. کچھ کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے اہل بیت سے کون کون سے افراد مراد ہے؟ سوال بڑا اچھا ہے آپ کا. اہل بیت سے مراد ویسے تو اہل بیت کا لغوی معنی ہوتا ہے گھر والے، ٹھیک ہے نا. اب گھر میں جو افراد ہیں لغوی اعتبار سے وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہوں گے، مگر جہاں اہل بیت کہا جاتا ہے تو اہل بیت سے ہمارا ذہن خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف جاتا ہے. تو اہل بیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ازواج یعنی امہات المؤمنین بھی داخل ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک بھی داخل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 تن پاک یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں جو ہے لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی داخل ہیں. تو ان تمام کو اہل بیت کہا جاتا ہے، چاہے وہ 5 تن پاک ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ازواج ہوں جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر جو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے ہیں یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں. تو جس طرح حسنین کریمین کی سیدہ خاتون جنت کی حضرت علی مولائے کائنات کی محبت ضروری ہے، اسی طرح امہات المومنین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر صاحبزادیوں کی، کیونکہ پیارے آقا کی 4 شہزادیاں تھیں تو چاروں شہزادیوں کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادوں کی محبت یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہی ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. ایک حدیث پاک ہے قذافی بھائی اور فراز بھائی آپ بھی اگر توجہ فرمائیں، ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. اب اس کا اگلا حصہ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور تیسرا حصہ اس کا ہے حسین صبت من الاسباط،
حسین اسباط میں سے سبت ہے، یعنی میری اولاد میں سے، ٹھیک ہے، ایک درخت کی شاخ ہے، یعنی خاندان نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات اس کے تحت فرمایا کہ یہ بڑا کلمہ محبت ہے، گویا حضور فرما رہے ہیں کہ حسین اور میں ایک ہوں، سبحان اللہ، حسین اور میں ایک ہوں۔ مجھ کی، میری اور حسین کی محبت ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے، اور حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت ہے۔ تو یہ کتنا پیارا انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجاگر کی، اور ہم اللہ کے کرم سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف صحابہ یا صرف اہل بیت کی محبت کافی ہے یا دونوں کی محبت ضروری ہے، اور کس حد تک ضروری ہے؟ جی انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں۔ قذافی شاہ صاحب، کیا صرف صحابہ کی یا صرف اہل بیت کی محبت ضروری ہے یا دونوں کی ضروری ہے؟ نہیں، جیسے ماشاءاللہ افراز بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا یہ کہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، بالکل، اور فرمایا کہ میری جو عطرت پاک ہے، میری جو اولاد ہے، فرمایا یہ سفینہ نوح کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفینہ، یہاں پہ کشتی ضروری ہے، تو کشتی کے ساتھ ساتھ منزل کا تعین کرنے کے لیے ستاروں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بالکل، تو ستاروں کے بغیر جو ہے وہ منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، اور سفینے کے بغیر جو ہے خالی کنارے میں کھڑے نہیں چل پائیں گے۔ تو اب سفینہ بھی ضروری ہے اور جو ہے وہ ستاروں کی رہنمائی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دونوں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت جو ہے وہ ضروری ہے، صحابہ کی محبت بھی اور اہل بیت اطہار کی بھی، یعنی اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ضروری نہیں۔ یعنی ایمان کامل ہونے کے لیے صحابہ کی محبت ضروری ہے اور اہل بیت کی۔ کتنی ضروری ہے فراز بھائی، کتنی محبت کریں ان سے ہم؟ دیکھیں، محبت تو کے بارے میں کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اتنی لیول پر پہنچ جائے تو اب یہ محبت ہماری تام ہو گئی، لیکن یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ علامات اور یہ چیزوں سے پتہ چلے گا کہ ہمیں اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی سیرت پر چلتا ہے، اس کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اہل بیت کی ہم سادگی دیکھیں تو ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا۔ اب ہم کمپیریزن کریں کہ واقعی ہم اگر محبت کے دعویٰ کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہماری بھی انداز اسی طرح ہوتا ہے؟ یعنی ہم سادگی کو اپناتے ہیں پاتے یا نہیں پاتے؟ آج ہی ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ میں نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ظاہر آپ کی بھوک اختیاری تھی، تو کچھ دنوں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا حاضر نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فاقے کے ایام چل رہے ہیں، تو آپ نے جا کر مزدوری کی اور 17 کھجوریں لے کر آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے میری محبت کی وجہ سے ایسا کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ، مجھے آپ کی یہ بھوک نہ دیکھی گئی اور میں نے آپ کی محبت کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پھر فاقوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب تمہیں یہ فاقے پہنچیں گے، بھوک پہنچے گی، تو پھر تمہیں صبر کے لیے بھی تیار رہنا۔ ہم کمپیریزن کریں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایک کا دن اگر کھانا کم ہو جائے، بلکہ کم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ٹھنڈا بھی کھانا مل جائے تو ہم جو ہے اس میں نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ مصیبتیں، پریشانیاں اہل محبت کے لیے یہ رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ مصیبتوں پر صابر رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کی علامت ہے، اور محبت جتنی زیادہ کی جائے اتنی اچھی ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کریں، اور محبت میں جتنا آپ آگے بڑھیں گے شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، کیونکہ جس کی جتنی محبت ہوگی اس کی سیرت پہ اتنے زیادہ آپ عمل بھی کریں گے۔ فراز بھائی ایک سوال اور بھی ہے، ہم بات کر رہے ہیں محبت اہل بیت کی، پھر قذافی باپو کی طرف بھی بڑھتا ہوں میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا محبت اہل بیت کا انداز کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے اہل بیت کے معاملے میں لحاظ رکھو، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرو اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ظاہر ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے تو آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ اپنے رشتہ داروں کے سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے حقوق پورے کروں، مجھے اس بات سے محبوب ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ اور یہ جذبہ کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے، یعنی اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی پاک کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا تقاضا اور پھر ان کی خدمت کرنے کا جذبہ، یہ کمال کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور انداز ہے اور بڑا پیارا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار تھے، کندھے شریف پر، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے فرمایا تھا کتنی پیاری سواری ہے، سبحان اور اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح اپنے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اثر پڑھ کے باہر نکلے تو امام حسن کھیل رہے تھے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، اس وقت آپ کی عمر کم تھی، آپ کھیل رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی ادا کو اپناتے ہوئے، اس کو پورا کرتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کندھوں پر سوار کر لیا اور فرمانے لگے، خوش طبعی فرمانے لگے کہ اے حسن تم اپنے والد کے مشابہ نہیں ہو، تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ دیکھیں کتنی پیاری یہ محبت کا انداز ہے، حالانکہ آپ خلیفہ ہیں اپنے دور خلافت میں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں کوئی منصب مل جاتا ہے تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آتا ہوا دیکھتے تھے تو آپ اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹتے تھے اور نہ بیٹھتے تھے جب تک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے نہ جاتے، چچا ہے نبی پاک علیہ السلام کے۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا، حالانکہ سارے صحابہ کرام کے یہی انداز ہوا کرتے تھے، اہل بیت کو اپنے سر کا تاج ہی سمجھا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پیارا انداز کہ ابھی اپنی والدہ کا جنازہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، ان کی تدفین کر کے آپ جب واپس آ رہے ہیں تو آپ دراز گوش پر ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زید بن ثابت کے علمی اعتبار سے شاگرد تھے تو آپ نے اس کی مہار کو پکڑ لیا، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابن عباس فرمانے لگے کہ ہمیں علماء سے اسی انداز کو اپنانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، ہمیں یہی کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو پھر آپ کا انداز دیکھیں اہل بیت سے محبت کا کہ آپ دراز گوش سے نیچے آئے، آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوما اور فرمایا کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ، حضرت عباس کے بیٹے نبی پاک کے چچا کے بیٹے ہیں تو ان کی بھی تعظیم ہے۔ اور پھر یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہم دیکھیں قذافی شاہ صاحب کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت اطہار ہیں اور مال غنیمت جب جمع ہوتا ہے اور بانٹنے کا موقع آتا ہے تو نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر نبی پاک کے شہزادوں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 500 درہم دیے ہیں تو حضرت امام حسن و حسین کو 1000 درہم دیے ہیں، جس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ اور ان کے باپ میں بڑا فرق ہے، تمہارے نانا اور ان کے نانا میں بڑا فرق ہے، تمہارے دادا اور ان کے دادا میں بڑا فرق ہے، ان کی ماں حضرت فاطمہ ہیں، ان کے والد حضرت علی ہیں، ان کے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ کمال کی محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کی تھی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے اتنی محبت کرتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماہانہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے، اور کبھی اگر بھیجنے میں تاخیر ہو جاتی تو معذرت بھی طلب کیا کرتے تھے کہ ہم سے تاخیر ہو گئے، اس پر معاف فرما دیجیے گا۔ یہ محبت کا انداز ہے، ایک کاش ہم بھی محبت کے انداز میں آگے بڑھیں، آپس میں ہماری محبتیں ہونی چاہیے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبتیں، اہل بیت کی محبتیں، اولیاء کی محبتیں بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ان کا طریقہ کار کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور وہ شیر و شکر ہو کر رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ سب نصیب ہو۔ ہم بات صحابہ کی کریں تو ساتھ میں اسلاف ہمارے بزرگان دین ہیں، تو شاہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے بزرگان دین کا اہل بیت سے محبت کا انداز کیسا رہا؟ اصل میں یہ سمجھ لیں جس کو جو ملا نا اہل بیت اطہار کی محبت اور تعظیم کی برکت سے ملا۔ تو ہمارے اولیاء کاملین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سید زادوں کی اہل بیت اطہار کی بہت زیادہ عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ بالکل ریسنٹلی یہ سمجھ لیں پچھلی صدی کے اندر بہت بڑے امام مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان گزرے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایک بہت بڑے عالم دین، اور 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اور آپ کے لاکھوں کروڑوں مریدین سبحان اللہ اور دنیا بھر میں، اس دنیا بھر کے اندر، اور جو ہے وہ اتنا بڑا آپ کا مقام، ایک بہت بڑے عالم، اہل سنت کی پہچان ہے اہل سنت اس دور میں۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو ہے وہ کمال محبت کا جو ہے تعظیم کا انداز ہوا کرتا تھا، اور آپ کا جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت کیا ہی بات ہے۔ مرتبہ وہ آپ کہیں تشریف لے کر گئے تو پہلے کے دور میں وہ اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا پالکیاں ہوا کرتی تھیں، تو پالکی کے اندر آپ کو جو ہے وہ سوار کر کے آپ کو لے جایا جا رہا تھا، وہ پالکی 4 مزدور جو ہے وہ اٹھا رہے تھے۔ تو اب تھوڑی دیر وہ پالکی چلی ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے نا آپ نے وہ پالکی
کو رکوا دیا اور فرمایا کہ جو مزدور ہیں، جو 4 اٹھانے والے ہیں پالکی کو، یہ کون کون ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ چاروں میں سے میرا ایمانی تقاضا یہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل میں سے آپ میں سے کوئی ہے، یعنی مجھے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عقیدت اور محبت اور پھر جو ہے وہ سید زادوں کی پہچان دیکھیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ صاحب آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں آل رسول ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان جو ہے وہ زار و قطار رونے لگ گئے مزدور کے سامنے، اور زار و قطار رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنا شروع کر دی کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، کہ ایسا نہ برود قیامت مجھ سے سوال ہو جائے کہ کیا میرا شہزادہ ہی تھا ہماری پالکی اٹھانے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمان آپ زار و قطار رو رہے ہیں، وہ سید صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اچھا آپ سید صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وقت کے امام، اتنے بڑے عالم دین ہیں، مجدد دین و ملت، اور یہ سارا سما ان کے لیے، اور میں تو مزدور، اور یہ ان کا یہ انداز ہے۔ اچھا وہ بھی زار و قطار محبت میں رو رہے ہیں۔ اب جو زائرین جو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، ان کے اوپر بھی ایک سما بندہ ہوا ہے، رکت تاری ہوئی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ حضور میں نے معاف کیا ہے۔ سید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے معاف کیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس طرح سے نہیں، معافی تو جبھی میں مانی جائے گی کہ اب آپ پالکی بیٹھے اور جو ہے وہ میں پالکی کو جو ہے نا وہ اٹھا کے لے کے جاؤں، اور دنیا نے دیکھا کہ وقت کا امام، مجدد دین و ملت ہیں، ہزاروں کتابوں کا مصنف ہیں، جس کے اتنے مریدین، اب وہ اتنا بڑا عالم دین، محبت اہل بیت میں، کیا بات ہے، وہ سید زادے کو جو ہے پالکی پہ سوار کیا گیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی وہ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر جو ہے وہ پالکی اٹھا کر لے کر چلے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ آل رسول کا، سادات کرام کا، تو یا سادات کرام تو آج بھی پائے جاتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، سادات کرام آج بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے گرد و پیش میں بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہم سادات کرام کا اس طرح کا ادب کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کا جو ذکر انہوں نے کیا، اس طرح کے اور بھی بزرگان دین کے واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی، پھر آج کے دور کے اندر دیکھیے ہم امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زید احمد مالیہ کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہ آپ کے مریدین کی تعداد، محبین کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت مالیہ، آپ نے آج کے دور کے اندر دیکھا ہوگا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسا پیر بھی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے کہ جو پیر صاحب پیر ہو کر مریدوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اللہ، اب وہ مرید کس مرید کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں؟ تو جو سید زادہ پتہ چل جائے نا امیر اہل سنت کو کہ یہ سید صاحب ہیں، آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، تو شیخ امیر اہل سنت اس سے پہلے کہ وہ آپ کے ہاتھ چومیں، میں برسا کا تجربہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امیر اہل سنت دامت عالیہ اس سید صاحب کے ہاتھ چومیں۔ یعنی اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ سید صاحب میں سادات ہیں، پھر امیر سنت ترغیب بھی دلاتے ہیں، ڈاکٹرز کو ترغیب دلاتے ہیں، دیگر شعبے کے لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ سادات کرام کے ساتھ آپ جو ہے معاونت کریں، ان کا علاج کرتے ہوئے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو مفت میں کر دیں، فری آف کاسٹ کر دیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو آدھی فیس ان سے لیں تاکہ سادات کی خدمت ہو جائے۔ تو یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سادات کی بھی محبت عطا فرمائے، کیونکہ سادات کی محبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری محبت اہل بیت سے سچی ہے؟ جی فراز بھائی، کیسے پتہ چلے کہ ہماری محبت سچی ہے؟ ہم کیسے چیک کریں اپنے آپ کو؟ یہی ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین کو بندہ چیک کرے۔ مجھے اس طرح بھی بات ہوئی تھی کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے انداز کو اپنایا جاتا ہے، اس کے اقوال کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ کتنا ہے، یعنی ہم اہل بیت کی سیرت کا، سنت مصطفیٰ کا مطالعہ کتنا کرتے ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ بندہ مطالعہ کرتا جاتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب اس کے علم میں اضافہ ہوگا تو تبھی وہ عمل کی طرف آئے گا۔ اب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں، ان کے روزے، ان کی نمازیں، ہم اس کو کمپیریزن کریں کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں، وہ رات بھر بھی نمازیں پڑھنے کے بعد یہ کہنے والے کہ رات چھوٹی ہے، یعنی وہ اپنی خادمہ کو یہ کہنے والی کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہو تو مجھے بتایا جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں خاص دعا کروں۔ ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مطالعہ اپنا بڑھائیں۔ اب وہ مطالعہ جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ علم کو حاصل کیا جائے، جب علم حاصل ہوگا تو ہم عمل کی طرف آئیں گے، اور جتنا
جتنا زیادہ ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کی اقوال کو، ان کے افعال کو جہاں تک ممکن صورت ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہماری ان کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ پیرامیٹر آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے عمل کو چیک کر لیں کہ آپ کا عمل، ہمارا عمل اور ان کا عمل کس طرح کا تھا۔ اب جہاں عمل کی بات ہو رہی، سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اب جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زندگی کو بھی سمجھیں اور ان کے طریقہ کار پر چلیں، اور پھر ان کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، ان کا طریقہ دین کا طریقہ، ان کا طریقہ شریعت کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ جنت میں لے جانے والا طریقہ ہے، تو اس پر عمل کریں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر، کیونکہ شہدائے کربلا کے یہ ایام ہیں جن کی یاد ہم مناتے ہیں، آپ کے بارے میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سچی محبت کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ایک روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، کان الحسین فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم فاضل اور کثرت سے نماز روزہ کرنے والے تھے۔ کثیر الصوم والصلاۃ، اپنے آپ پر غور کر لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اچھا، پھر فرمایا والحج والصدقہ، اور حج و صدقہ بھی بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ اور حج کتنے کیے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل حج کے بارے میں آپ کے لکھا ہے، سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے 25 حج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر کی۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ محبت الہی کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ پھر فرمایا وَأَفْعَالَ الْخَيْرِ جَمِيعِهَا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بھلائی کے کاموں میں کثرت کے ساتھ حصہ لینے والے تھے۔ اب ہم غور کر لیں، ہماری نوافل نمازیں، ہماری نفل روزے، ہماری جو ہے نفل صدقات کا کیا حال ہے۔ ہم فرائض کے بارے میں اگر ہم سنت موقدہ اور غیر موقدہ پر غور کریں تو غیر موقدہ کو تو ہم یوں کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے، فرض ضروری تو نہیں ہے نا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نوافل کی طرف ہمارا عشاء کی نماز ہم صرف 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 وتر پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اگرچہ گناہ گار نہیں ہوئے سنت غیر موقدہ کو چھوڑ کر، نفل کو چھوڑ کر، مگر محبت امام حسین، محبت اہل بیت ہمیں اس بات کی طرف لا رہی ہے کہ ہم کثرت سے نماز روزہ کی طرف آئیں، کثرت سے زکوٰۃ کی طرف، صدقہ کرنے کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں اور تلاوت قرآن کی طرف آئیں۔ نوافل کا قذافی شاہ صاحب امام حسین کے بارے میں لکھا ہے، عبادت کے بارے میں، کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے، 1000 رکعت نوافل، اور ہم سے نمازوں کے بعد والی 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم تحیت المسجد، تحیت الوضو بھی نہیں پڑھ پاتے۔ اگر آپ نے اپنی محبت کے سچا ہونے کو چیک کرنا ہے، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں اس میں سے ایک اپلیکیشن ہے مدنی انعامات کی۔ پلے اسٹور پر جا کر مدنی انعامات کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا رسالہ مینیول حاصل کر لیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ ایک مرتبہ خود پڑھیں، چاہے اپلیکیشن پہ پڑھیں چاہے خود رسالے میں پڑھیں، پڑھ کر اپنے آپ پر غور کریں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ 1 مہینے تک روزانہ آپ اس کے خانے کو پور کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا جذبہ بڑھے گا، آپ کے اندر عبادت کا ذوق بڑھے گا اور محبت اہل بیت بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاء اللہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ، محبت اہل بیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ان نفوس قدسیہ کا جو سب سے بہترین وصف وہ ان کی نرم دلی اور رحم دلی، اس حوالے سے ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ اللہ آمین۔ اللہ کے نیک بندے نرم دل ہی ہوتے ہیں، سخت دل نہیں ہوتے۔ یہ جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، لتاڑنا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر جو ہے خاندان کے اندر جو ہے وہ ناراضگیاں ایسی ہو جانا کہ ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھنا، بھائی بھائی کے اندر لڑائی ہو جانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت نہیں ہے۔ تو نرم دلی اپنے اندر لے کر آئیں، غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے سے بڑوں کے لیے، تاکہ ہمارا دل جب نرم ہوگا تو پھر انشاءاللہ عز و جل ان کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذہن بنے گا اور لڑائی جھگڑے فساد اللہ نے چاہا دور ہو جائیں گے۔ ایک اور کال۔ سگیتار محمد اکرام مطاری مپار کے اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، مبلغین سے سوال ہے ایسی احادیث ارشاد فرمائیں جس سے پڑھنے سے اور سننے سے محبت اہل بیت نصیب ہو جائے۔ ابھی ہم جو پروگرام میں بیان کر رہے ہیں، دونوں مبلغین نے اچھے انداز میں گفتگو بھی کی ہے، احادیث بھی بیان کی، بھی مزید بھی انشاءاللہ ہم احادیث سنیں گے کہ محبت اہل بیت ہمارے دل کے اندر بڑھے۔ ایک اور کال۔
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزے کی فضیلت کیا ہے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ہم اب روزہ رکھ سکتے ہیں 10 محرم کا یا نہیں؟ دیکھیں 10 محرم الحرام کے عاشورے کے روزے کی فضیلت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، انشاءاللہ مبلغین نکال کر ابھی پڑھ کے سنا دیں گے، اور ساتھ میں 9 محرم کے روزے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ تو اب شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد بھی یہ روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ حضور نے کیونکہ اس وقت امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، تو اصل عاشورے کا دن پہلے ہی سے بابرکت ہے اور بڑا عظمت والا ہے، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ 9 محرم اور عاشورے کے روزے کی فضیلت انشاءاللہ وہ بھی سنتے ہیں، اور جب تک محبت اہل بیت پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی، ان کے اعمال پر بھی بات کر رہے تھے۔ تو فراز بھائی نے ایک فرمایا تھا کہ محبت کے سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، چنانچہ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت کے بارے میں فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا، رأیت الحسین یتختم فی شہر رمضان، کہ رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک پورا ختم فرمایا کرتے تھے۔ ہماری زندگی کتنے رمضان گزر چکے ہیں، کیا ہم نے رمضان میں ایک قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی؟ جبکہ ہم کوشش کریں تو کر سکتے ہیں، مگر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ جی فضیلت بیان کریں گے؟ جی، ایک تو مطلقاً محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ عاشورہ کی نماز اور عاشورہ کے روزوں کی فضیلت بھی یہاں نقل کی گئی ہے۔ ایک روایت میں بیان کر دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اہتمام کر کے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں اور عاشورے کا بھی روزہ رکھیں، انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کو ملے گی، اور محبت اہل بیت میں رکھیں۔ پھر بوقت افطار دعا بھی کریں اپنے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو برکتیں نصیب ہوگی۔ محبت اہل بیت اور عشق رسول پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ان حضرات قدسیہ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ حسنین کریمین کی خاص طور پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور دیگر اہل بیت اطہار کی بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ حسنین کریمین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز، ایک واقعہ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ جب گم ہو گئے تو کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھونڈا اور چہرے سے جو ہے وہ گرد کو ہٹایا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ مزید بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ پیارے آقا نے ان سے محبت بھرا انداز اختیار فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث ہیں اس کے اوپر، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ جیسے بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی حسن و حسین کو اپنے پھول ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ واہ۔ اور ابن سعد نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہوتے، اور یہ والا شان صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک یا پشت اقدس پر بیٹھ جاتے، اللہ، تو جب تک یہ اتر نہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ واہ واہ، کیا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کس قدر محبت تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک سوار رہتے سبحان اللہ کہ کہیں گر نہ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے
وہ دیکھا ہوگا بچوں کو کہ اگر نماز پڑھنے چلے جائیں یا نماز کوئی پڑھ رہا ہو تو وہ پھر ٹانگوں کے نیچے سے نکلیں گے اور کبھی آگے پیچھے گھومیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قدمین شریفین کو جو ہے وہ کھول دیا کرتے تھے جب آپ جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تاکہ وہ گزر جائیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر زیادہ تھی. حاکم نے عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پا پیادہ کیے اور کچھ جو ہے وہ سواریوں کے ساتھ کیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع اور اخلاص و ادب کا اقتداء کے آپ حج کے لیے پیادہ سفر فرماتے. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا یہ ہے کہ پا پیادہ آپ نے جو ہے سفر جو ہے وہ فرمایا. سیدنا ابن سعد نے علی بن زید سے روایت کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار اپنا کل مال راہ خدا عز و جل میں آپ نے دے ڈالا. کیا بات. اور 3 مرتبہ نصف مال دیا اور ایسی صحیح تنصیف کی نالین شریفین اور جرابوں ایسا آدھا کیا اس طرح سے تقسیم کیا کہ نالین شریفین اور جرابوں میں سے ایک دیتے تھے اور ایک رکھ لیتے. اللہ. یعنی اتنا، یعنی آپ کا اندازے صدقہ و خیرات تھا کہ جب دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس طرح دے رہے ہیں کہ کبھی پورا مال دے رہے ہیں اور کب جب آدھا کر رہے ہیں تو آدھا دینے کا بھی انداز کتنا پیارا ہے. اچھا، امام حسن ہو یا امام حسین ہو، دونوں کی صدقہ و خیرات کا انداز بڑا ہی پیارا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا کر اپنی غریبی کی جو اس نے شکایت کی، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، وظیفہ آتا ہے تو ہم تمہیں رخصت کر دیں گے. کچھ دیر بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد 5 تھیلیاں 1000 دیناروں سے بھری ہوئی لے کر آیا، سونے کے سکوں کی، اور اس نے لا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا، بھی سنایا کہ حضرت امیر معاویہ نے آپ سے معذرت طلب کی ہے، یہ تھوڑی سی رقم اسے قبول فرما لیجیے. اب وہ تو چلا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ سارے کے سارے دینار اٹھائے اور اس غریب شخص کو عنایت فرما دی. صرف دیے نہیں مدنی چینل کے ناظرین، اب محبت اہل بیت کو اپنے اندر چیک کیجئے. دینے کے بعد فرمایا کہ میں تم سے معذرت کا طلبگار ہوں کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا غریبوں کو دینے کا انداز کیا، اول تو دل ہی نہیں ہے، اور دیتے ہیں تو انداز کس طرح کے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ دے بھی رہے ہیں، بعد میں معذرت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کا اور اہل بیت کا تعلق کتنا اچھا تھا کہ وہ خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت کو قبول فرما رہے ہیں، وہ معذرت کر رہے ہیں، معذرت کو قبول فرما رہے ہیں. تو ہم سب کو اللہ کی راہ میں دینا بھی چاہیے اور دیتے ہوئے ہمارا انداز بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. یہی محبت اہل بیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. کچھ آخری منٹ ہمارے پروگرام کے میں چاہوں گا فراز بھائی ہمیں 3-4 منٹ میں محبت اہل بیت کے حوالے سے، حسنین کریمین کے حوالے سے مزید کچھ ارشاد فرمائیں. بلا تمثیل و تشبیہ یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ دودھ سے زیادہ اس کی ملائی اچھی لگتی ہے. یعنی ایک عام انسان ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے پوتوں نوازوں سے بہت محبت ہوتی ہے. تو بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اہل بیت سے، اپنی ازواج مطہرات سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور حسین کو سونگا کرتے تھے. اور ایک روایت یہاں پر یہ بھی ملتی ہے کہ جب ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ایک زانوں پر تشریف حاضر تھے اور ایک زانوں پر امام حسن اور ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی آپ کو عطا کرنی ہوگی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کی قربانی دینا قبول فرما لی. اس لیے اس کی وجہ بھی لکھی کہ اس کو اگر یہ یعنی میرا شہزادہ اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو صرف مجھے رنج ہوگا، لیکن اگر میرا نواسا اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی اس وقت، یعنی اس کی جگہ اگر میں اس کو میں جو ہے قربان کر دوں تو مجھے بھی رنج ہوگا اور میری بیٹی کو بھی رنج ہوگا، اور حضرت علی کو بھی رنج ہوگا. تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ محبت ہے اپنے اہل بیت سے کہ ان کی قربانی دینا جو ہے وہ قبول نہ کی اور اپنے شہزادے کی قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی. تو یہ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اہل بیت سے کتنی محبت تھی. یہاں تک ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت
کو جو کمپیریزن کیا وہ امام حسین اور حسن کی محبت کے ساتھ اس طرح کیا کہ جس نے مجھ سے محبت کی انہوں نے حسنین کریمین سے محبت کی، اور ایک روایت یوں ملتی ہے کہ جنہوں نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو یہ دیکھیں کہ کہاں تک یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک سے بھی اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک سے بھی کی بھی گستاخی کرتے ہیں، ان کے جو حقوق کی ادائیگی درست انداز میں نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان کہاں تک ہوتا ہے؟ تمام اہل بیت کی سچی محبت، ان کا ادب و احترام ہونا ضروری ہے۔ اور محبت کیا، دیکھیں میں آپ کو آخر میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ محبت دل کی تعظیم کا نام ہے، زبان سے تعریف کا نام ہے، اور اپنی زبان کو ان کے تمام تر معاملات میں خیر کے ساتھ کھولنے کا نام ہے، خیر کے ساتھ، کبھی بھی کوئی بری بات زبان سے نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگ جو ان حضرات قدسیہ کے بارے میں کوئی بری بات کہیں ان سے ہمیشہ جدا ہو جانے کا نام ہے۔ تیسری بات یہ کہ محبت سیرت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیں، دل میں محبت ہے، زبان سے تذکرہ ہے، ہمیشہ خیر کی بات نکلتی ہے، جو بری بات کرنے والے ہیں ان کی نفرت دل کے اندر ہے، صحابہ کے بارے میں ہو یا اہل بیت اطہار کے بارے میں، اور پھر ان کی سیرت طیبہ پر عمل کا جذبہ کتنا ہے، اور عمل کا موقع ہے دعوت اسلامی مجھے اور آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مطالعہ کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں جہاں جہاں ممکن ہے جو شروع ہو چکے تو وہاں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں جہاں ترکیب ہے سفر کرنے کی وہاں سفر کیجیے، نہیں تو جو مدنی چینل آپ کے گھر کے اندر ہے، دعوت اسلامی کی دیگر اپلیکیشنز ہے، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی، عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اہل بیت اطہار سے سچی محبت کیجیے، ان کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔